بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، کراچی کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، اور بانی و متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے بھی۔ حاجی الطاف حسین نے اپنے ایک تازہ بیان میں عوام کو ایک انتہائی اہم پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری صورت میں ملک میں اس وقت جو ایک مزید نیا بحران، ایک نئے بحران کی، ویسے تو ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار رہا ہے، لیکن ایک نیا بحران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے استعفے جس بڑی تعداد میں موجودہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو ہے وہ منظور کر لیے، اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے ایک اور بڑا بحران جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے چیئرمین عمران خان کے کہنے پر قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے، اور بار بار وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جی ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، لیکن موجودہ حکومت کے جو اسپیکر ہیں وہ استعفے قبول تو کر رہے تھے لیکن اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کر رہے تھے، اور اب بھی ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس صورتحال میں جب کے پی کے اسمبلی توڑ دی گئی اور پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی، تو عمران خان صاحب نے اچانک قومی اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان صاحب نے جیسے ہی قومی اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا تو موجودہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو وہ استعفے جو منظور نہیں کیے تھے، وہ دھڑا دھڑ ایک روز قبل 35 استعفے منظور کیے، 35 ارکان کے، اور دوسرے دن پھر 35 ارکان کے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جانب تو موجودہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا راستہ روکنے میں لگی ہوئی ہے، دوسری جانب وہ ملک کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل رہی ہے، اور ملک اس وقت پہلے ہی بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے۔ مہنگائی اپنے پورے عروج پر ہے، اور غریب آدمی کو روٹی تک میسر نہیں ہو رہی۔ سستے آٹے کی لائن میں لگنے والے لوگوں کو ایک دن نہیں کئی دن تک لمبی قطار میں لگنا پڑتا ہے، تب بھی انہیں سستے آٹے کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک معاشی تجزیہ کار نے ٹیلی ویژن پر اپنا ایک یہ بیان دیا کہ جناب ملک میں یہ حالت، بہت سارے انہوں نے چیزیں گنوائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرول کا جو ذخیرہ ہے وہ 18 دن کا رہ گیا ہے۔ تو بالکل یہ خراب صورتحال تو ہے، اور ایک جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور جب موجودہ جو وزیر اعظم شہباز شریف وہ ملک کو اس مالی بحران سے نکالنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے وہ جس طرح کی مالی مدد لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی عمران خان کو اعتراض ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں در در جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ یہی کام جو ہے وہ عمران خان اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں کرتے رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو جو ہے وہ حکومت کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان کی ساری جو تنقید ہے وہ اس حکومت کے جو ہے وہ کاموں پر ہے، اس حکومت کی پالیسیوں پر ہے، اور وہ یہ نہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو 4.25 سال تک ان کے پاس جو اقتدار تھا تو انہوں نے اس ملک کو معاشی بحران میں کیسے دھکیلا، کس حد تک دھکیلا، اور عام آدمی کو ریلیف کے لیے انہوں نے 4.25 سال کے اقتدار میں کوئی کام نہیں کیا، اور وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد یہی کہتے رہے کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، فلاں کام بھی فلاں کر رہے تھے، فلاں کام بھی فلاں کر رہے تھے، فلاں۔ تو بھائی آپ کیا کر رہے تھے 4.25 سال تک، پوری حکومت جو آپ لیے ہوئے تھے؟ تو ناظرین، جہاں تک ملک کی معاشی صورتحال کی خرابی کی بات ہے تو اس پر قائد اور بانی متحدہ الطاف حسین کی پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی بڑی گہری نظر ہے، اور انہوں نے اپنا جو وہ جو ایلومناتی لیکچرر کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو آج انہوں نے ایک 8واں لیکچر جو دیا ہے، اور ان کا جو پورے 8ویں لیکچر کا جو ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے، جو خراب اکنامیکل کنڈیشن ہے، اس پر الطاف حسین نے ملک کے غریب عوام سے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ 6 مہینے کا راشن جو ہے وہ جمع کر لیں۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ الطاف حسین نے
کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے عوام سے یہ کہیں گے کہ وہ آئندہ کے 6 مہینے کا راشن جو ہے جمع کر لیں، اور اگر وہ 6 مہینے پورے ہو جائیں، راشن ختم ہو جائیں، تو پھر مزید راشن لے لیں، اس لیے کہ ملک کی صورتحال جس جانب اس وقت گامزن ہے جا رہی ہے وہ انتہائی خراب معاشی صورتحال کا جو ہے وہ پتہ دے رہی ہے۔ تو یہ ناظرین الطاف حسین صاحب کی جو سیاست پہ نظر ہے، اور وہ اپنے جو عوام ہیں، وہ پورے ملک کے عوام کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ 6 ماہ کا راشن کر لیں، اور وہ راشن جمع کر لیں، اور وہ ختم ہو جائے تو مزید جو ہے وہ راشن جمع کر لیں۔ الطاف حسین صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں علومناتی کا تسلط ہوتا ہے وہاں انصاف ناپید ہوتا ہے۔ تو یہ تو ناظرین ایک لمبا چوڑا ان کا لیکچر ہے جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے، اور لوگ اس کو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پر اپنے اپنے کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ لندن MQM کی لندن جائیداد کا جو کیس ہے، اس کی جو تاریخ ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ وہ جو اس کی تاریخ ہے وہ 25 اور 26 جنوری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتہائی ایک اہم مرحلہ ہوگا MQM کے بانی و قائد الطاف حسین کی سیاست کے حوالے سے۔ اور اگر لندن کے اس جائیداد کیس میں جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اب تک کی جو جتنے اس پہ جو سماعت ہو چکی ہے، اس میں جس طرح پاکستان سے جو نمائندگی یا جنہوں نے جو ویڈیو بیانات دیے، تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی تھی، تو اس میں یہی تاثر ایک ملا ہے کہ یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، یہ وفاقی وزیر امین الحق کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، اور وہ خود بھی جو ہے اس میں کوئی خاص جو ہے ایسا کوئی شواہد نہیں پیش کر سکے، اور وسیم اختر صاحب کا بیان ہوا، فاروق ستار کا ویڈیو بیان ہوا، تو یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اب جو بیانات ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ جو سارا جو کیس ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بانی و قائد متحدہ الطاف حسین کے حق میں جائے گا۔ اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر لندن میں یہ ایک اور کیس، آپ کو یاد ہے کہ ایک پہلے ہی لندن کے کیس میں جو ہے وہ الطاف حسین کو بڑا ریلیف مل چکا ہے، اور اب اگر اس کیس میں بھی الطاف حسین کے حق میں فیصلہ آیا اور ان کو بڑا ریلیف مل گیا، تو عین ممکن ہے کہ ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے حوالے سے بھی بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی الطاف حسین کے حوالے سے بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے۔ جناب، کراچی کی میئرشپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہوا جاتا ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ کن صورتحال جو وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ رابطہ ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو جماعت اسلامی نے جو پٹیشن کی ہے اس حوالے سے 23 جنوری کو کوئی فیصلہ آنا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اس فیصلے کا انتظار ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اندرون خانہ جو ہے وہ بہت سارے رابطے جاری ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب کل یہ تجویز آئی، اور جو بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے اور نیشنل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی کہ جناب کراچی میں 2 ڈویژن بنا دیے جائیں، یعنی ڈسٹرکٹ تو کئی بنائے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں، جس میں کیماڑی ڈسٹرکٹ، کورنگی ڈسٹرکٹ اور اس طرح کے جو ہے مزید، لیکن اب یہ جو بات سامنے آئی کہ 2 ڈویژن بنا دیے جائیں تاکہ شہر کے 2 میئر ہوں۔ اس تجویز کے بعد پورے سوشل میڈیا پر جو ہے اس حوالے سے ایک طوفان امڑ آیا ہے کہ اگر 2 میئر آپ کرنے کی تجویز دے رہے ہیں تو پھر سندھ میں 2 وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ 2 وزیر اعلیٰ کی بات بھی ہونی چاہیے۔ یہ بڑا سوشل میڈیا پہ بڑی زور و شور کے ساتھ یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اور لوگ یہ ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ آپ اگر کراچی کے 2 میئر کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک مہاجر بھی زندہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے 2 میئر ہوں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ اکثریتی جو شہر ہے وہ اردو بولنے والوں کا ہے، مہاجروں کا ہے، اور وہ بار بار اکثریتی مینڈیٹ لے کر اس بات کو ثابت کرتے رہے۔ لیکن اگر یہ تجویز آئی ہے تو لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کی تقسیم ہونی چاہیے، اور سندھ کے 2 وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، ایک دیہی وزیر اعلیٰ، ایک دیہی علاقوں کا وزیر اعلیٰ ہو، اور ایک شہری علاقوں کا وزیر اعلیٰ ہو۔ اور ویسے بھی ناظرین یہ تقسیم تو بہت پہلے سے خود پیپلز پارٹی نے کی تھی، کوٹا سسٹم لاگو کر کے، جو پیپلز پارٹی نے اپنے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو دیہی علاقوں کا جو کوٹا تھا وہ الگ تھا، اور شہری علاقوں کا کوٹا، تو یہ دیہی اور شہری کی تقسیم
کوٹا سسٹم کے ذریعے خود بھٹو دور میں جو ہے وہ پیدا کی گئی تھی. تو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اس تقسیم کے نتیجے میں اب وزیر اعلیٰ بھی 2 ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت جو MQM کا جو ہمیشہ الزام رہا ہے وہ یہ الزام رہا ہے کہ دیہی علاقوں کا مینڈیٹ ہے. یہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ سندھ کا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ سندھ کے دیہی علاقوں کا مینڈیٹ ہے، اور اس طرح شہروں پر بھی، خاص طور پہ کراچی حیدرآباد پر بھی دیہی علاقوں کی نمائندہ جماعت پیپلز پارٹی وہ جو ہے وہ دیہی علاقوں کا مینڈیٹ لے کے پورے سندھ کے شہری علاقوں پر بھی حکومت کر رہی ہے. تو اس طرح یہ کہا MQM کی جانب سے بھی بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جو حکومت سندھ ہے وہ دیہی علاقوں کی نمائندہ ہے اور اس کو شہری علاقوں کی نمائندگی حاصل نہیں ہے. اس لیے جب یہ تجویز سامنے آئی کہ کراچی کو 2 ڈویژن بنا دیے جائیں، 2 میئر کراچی کے ہوں، تو یہ تجویز یا یہ مطالبہ جو ہے سوشل میڈیا پر زور پکڑ رہا ہے کہ سندھ کے 2 وزیر اعلیٰ ہوں، ایک دیہی علاقے کا ہو اور ایک شہری علاقے کا ہو. تو یہ ناظرین جو ہے وہ مطالبہ یا بحث جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی تک جو کراچی کے میئرشپ کا معاملہ ہے وہ آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جو خاموشی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور جماعت اسلامی کی بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مفاہمت ضرور ہو گئی ہے، معاملات کہیں اور طے ہو چکے ہیں. اور ناظرین یہ ہم آپ کو بہت پہلے، الیکشن سے پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں اور الیکشن کے بعد بھی ہم نے بتایا ہے کہ کراچی کے میئر کا جو معاملہ ہے وہ بہت پہلے طے ہو چکا ہے. اور اس بات کو جو مختلف لوگ ہیں، فاروق ستار صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اپنے بیان میں، اور کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ جو کراچی کے میئرشپ کا معاملہ ہے وہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اور ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ایسے حالات میں کرائے گئے کہ جہاں حلقہ بندیاں جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی تھی، اور لاکھ مطالبے کے باوجود جو ہے وہ نہ حلقہ بندیاں درست کی گئی، نہ ہی نئی مردر شماری کی گئی، نہ ہی نئی انتخابی فہرستوں کا اجرا کیا گیا. اور آج تو جو سابق میئر کراچی ہے وسیم اختر صاحب، انہوں نے بھی جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کیا جلدی تھی. اور ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ PTI جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی ہے اور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اب یہی مطالبہ MQM پاکستان نے بھی کیا. اور وسیم اختر صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جائیں اور نئے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ درست حلقہ بندیوں کے مطابق کرائے جائیں. اور انہوں نے وسیم اختر نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ از خود نوٹس لے. ہونا تو یہ چاہیے، اور ان سے یہ ایک سوال بھی کیا گیا وسیم اختر صاحب سے کہ بھئی آپ اس حوالے سے کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ جاتے، کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں. اب ان کو اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے یا نئے الیکشن کرائے جائیں، تو MQM کو یہ چاہیے. اور ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں. ناظرین وسیم اختر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو کراچی کو جو 2 ڈویژن بنانے کی تجویز ہے، 2 میئر لانے کی تجویز ہے، تو اس پر بھی انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم ایک اور بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے، اور جب تک ایک مہاجر بھی زندہ ہے اور ہم جو ہے یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم رکاوٹ بنیں گے اس کام میں کہ کراچی میں جو اس طرح کی صورتحال ہو اور ایک بار پھر آپ بنگلہ دیش بنانے کی بات کریں. وسیم اختر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کراچی کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے. کہ MQM اس حوالے سے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں، اور اس کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ نئے بلدیاتی الیکشن کا جو ان کے مطالبے ہیں، جو جائز مطالبے ہیں، ان وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جائز مطالبے ہیں، اس کے بعد جو یہ الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں جن میں ایک بڑی جماعت نے بائیکاٹ کیا جو اصل MQM تھی، اور جو دوسری گراؤنڈ پہ MQM تھی اس نے دستبرداری کا، یعنی ایک اتنے بڑے فریق کی شرکت کے بغیر وہ الیکشن کیسے الیکشن کہلائے جا سکتے ہیں. اور اب جو بھی نتائج آئیں ان نتائج کے نتیجے میں جو ہے وہ نشستوں کی چھینا جھپٹی کا جو سلسلہ جاری ہے، اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ میئر ہر صورت میں ہمارا ہوگا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آخر کار اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا ہوگا.
اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی دلچسپ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک جانب تو جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو وہ جو ہے جاگیرداروں وڈیروں کی جماعت کہتی رہی ہے اور سب سے زیادہ کرپٹ جماعت کہتی رہی ہے اور مہنگائی کا ذمہ دار بھی اور کرپشن کی بادشاہ بھی کہتی رہی ہے. اب جماعت اسلامی اسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے یا اسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ مدد کس کے بعد یا ان کی جانب سے کوئی راہ ہموار کیے جانے کے بعد جو وہ اپنا میئر لانے کی بات کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بڑے دلچسپ تبصرے چل رہے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا یا دونوں کوئی مفاہمت اس حوالے سے کریں گے تو اس مفاہمت کو کیا نام دیا جائے گا کہ جس پیپلز پارٹی کے کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی ساری زندگی جو ہے اپنی پوری اس کے خلاف جدوجہد کرتی رہی, جماعت اسلامی کو جو ہے وہ اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتی رہی اور بدترین کرپٹ جماعت قرار دیتی رہی, اور اب اسی جماعت کے ساتھ وہ اتحاد کر کے یا اس کے ساتھ ہی وہ راستہ مانگ کر یا اس سے کوئی مفاہمت کر کے وہ کراچی کی میئرشپ حاصل کرنا چاہتی ہے. ناظرین, ہم یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی الیکشن جو 15 جنوری کو ہوتے, 15 جنوری کے روز تک جو نیشنل میڈیا تھا, جو ٹی وی چینلز تھے, ان پر ایک جانب تو حکومت سندھ کے اشتہارات چل رہے تھے, دوسری جانب جماعت اسلامی کی جو پہلے ہی بہت بڑی پبلسٹی مہم تھی, لیکن ٹیلی ویژن پر ان کے بھی بڑی جو ہے وہ پبلسٹی چل رہی تھی, اشتہارات چل رہے تھے. لیکن الیکشن کمیشن اس حوالے سے اب تک الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے قوانین کے حوالے سے یہ غیر قانونی تھے. یہ اشتہارات جب غیر قانونی تھے اور اس دن روکے بھی تھے جو الیکشن والے دن تک چل رہے تھے الیکشن کمیشن نے, لیکن اس پر اب تک کیوں نہیں نوٹس لیا اور ان دونوں جماعتوں کو کیوں نہیں جو ہے اس پر کوئی مناسب ایکشن لیا گیا. تو یہ دوسری جانب جو ایک رسہ کشی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان, اور جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے, تو اس پر بھی الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے, پرسرار خاموشی ہے. الیکشن کے نتائج کے حوالے سے بھی جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے اس کی جو خاموشی پرسرار خاموشی ہے, معنی خیز ہے, اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی بھی خاموشی جو ہے معنی خیز ہے. اور اب تک اس حوالے سے کہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں دھاندلی کے, اور پی ٹی آئی نے تو بالکل الیکشن کمیشن کو ہی جو ہے وہ ایک دھاندلی زدہ جو ہے ادارہ قرار دے دیا ہے. تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اپنی کوئی ایسی وضاحت نہیں کی ہے یا اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے یا ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ جن کے نتیجے میں ان کے جو الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہوں. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.